جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ان کی ایکسٹریکشن ہے، ان کی جو نکالنے کی جو صلاحیت ہے وہ چائنا سب سے زیادہ رکھتا ہے دنیا میں، اور پروسیسنگ بھی، اور وہ زیادہ تر جو ہے دنیا میں جہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چائنا ہی اس کے اندر ایفرٹ کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ ایکسٹریکٹ ہوئیں. اور ظاہر ہے جب آپ محنت کرتے ہیں اس کی ایکسٹریکشن میں، وہ کسی اور ملک میں کیوں نہ ہو، آپ کا بھی اسٹیک ہوتا ہے اس چیز کے اندر. امریکہ البتہ جو سیمی کنڈکٹر ریس ہے جو آگے جس نے اے آئی کو پاور کرنا ہے، جس کے تمام آپ کی ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ اس کے تحت ہونی ہے، اس کا سائز کم ہونا ہے، اس کی کمپیوٹنگ پاور جو ہے وہ بڑھنی ہے. چائنا کو بھی اس کی ضرورت ہے، امریکہ کو خود اس کی بہت ضرورت ہے، پوری دنیا کو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ امریکہ رکھتا ہے. لیکن ظاہر ہے سر یہ ایک جنگ جو ہے را مٹیریل اور اینڈ پروڈکٹ کی، یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. پاکستان اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ ہم اپنے بہت ساری چیزیں جو بناتے ہیں اس کا را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اس کی کنورژن کرتے ہیں، پھر اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے. البتہ یہ جو ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں وہ اس چیز کے ہے کہ ریسنٹلی اس کے اندر تھوڑے سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ مسئلے اس نوعیت کے ہیں جس سے پاکستان شاید متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب خبر آئے گی تب اس کے اوپر کبھی بات کرنی ہو تو کر لیں گے. لیکن فی الحال امریکہ نے اپنا جو موجودہ ٹیرف 30% تھا چائنا کے اوپر 100% نافذ کرنے کا فیصلہ کر لی. اب یہ ایک سوال ہے کہ آیا جو پچھلا 30 تھا اس کے اوپر 100 ہے یا مشترکہ یہ 100% ہے، یہ ایک سوال ہے. اس کا مجھے ابھی کلیئرٹی نہیں ایگزیکٹلی، بٹ ہے معاملہ سارا سیمی کنڈکٹرز کی حد تک. تو اس کے اوپر تھوڑی بات کر رہے تھے. اور ریئر ارتھ جو منرلز ہیں اس کے اوپر چائنا نے پھر کہا ہے جی کہ اگر آپ کو وہ چاہیے اپنے سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے تو وہ پھر ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے سارے کے سارے استعمال کرنے کے لیے. تو سر بڑا ایک چکن اینڈ ایگ کہہ لیں اس کو، یا ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کے اندر دونوں جو پارٹیز موجود ہیں اس کے اندر وہ ایک ٹف سچویشن میں ہے کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے. اور سر یہ کتنی ایک عجیب و غریب ہم دور میں رہ رہے ہیں جس میں پہلے تو ہوتا تھا کہ جی اکانومی یا گولڈ یا ڈالر کی ورتھ یا آپ کے اور معاملات طے کرتے تھے گلوبل سینیریو کو. اب ٹیک اورینٹڈ چیزیں جو ہیں وہ طے کر رہی ہیں کہ جی گلوبل سینیریو جو ہے وہ کیا بنے گا ان دس سچویشن سیمی کنڈکٹرز. بالکل سر، آپ دیکھیں کہ آج سے کچھ دہائیوں پہلے جو سب سے امپورٹنٹ کموڈٹی سمجھی جاتی تھی وہ آئل تھی. آج سے شاید ایک دہائی پہلے وہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گئی، اور اب جو پوری دنیا کی ریس ہے وہ سیمی کنڈکٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمی کنڈکٹر وہ چپ ہے جس سے آپ کی دنیا کی ہر چیز، مطلب کمپیوٹر چلتا ہے، موبائل چلتا ہے، اور اب اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھنے لگی ہے اے آئی کی وجہ سے. کیونکہ اے آئی اب جیسے جیسے آئے گی آپ دیکھیں گے اور کچھ عرصے میں آپ کی واشنگ مشین کے اندر بھی اے آئی ہوگی، آپ کی مائکرو ویو اوون کے اندر بھی اے آئی ہوگی، آپ کی لائٹیں، بتیاں، پنکھے سب کچھ اس سے چل رہے ہوں گے. سو اس کے لیے آپ کو چپ چاہیے. اچھا، اب جہاں تک چپ کا معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس ریس میں سب سے آگے ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ چپس جو ہے وہ چائنا بنا نہیں رہا. چائنا کے اندر ہواوی ہے جو کہ پبلکلی لسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ تو اب 4nm تک آ گئے ہیں. اس کے علاوہ SMIC ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا اور کمپنیز ہیں جو کہ چپس بنا رہی ہیں. اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو امریکہ نے اگر ہم سے کوئی ہماری خواہش پوچھے کہ کیا ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ معاملات واپس جون جولائی کے اس پر چلے جائیں. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کہیں اپریل مئی میں ٹیرف لگائے تھے امریکہ نے چائنا کے اوپر، اور چائنا نے ریسیپروکل ٹیرف لگائے. وہ شروع میں کچھ 70% تھے، بعد میں ان کو پھر امریکہ نے کم کر کے 30% پہ لے آیا، اور اس پر جو معاملات تھے وہ آگے چل پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.